نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اسی دن اللہ عز و جل کی رحمت نہایت ہی جوش میں ہوتی ہے۔ دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایہ رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان جل بھن کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کرو۔ یعنی شیطان کہتا ہے کہ آج تم ان کو خواہشوں کے اندر اور نفسانی لذتوں میں اسے تم مشغول کر دو، تاکہ ان خواہشوں میں وہ حقیقت سے ناشنا رہیں، اللہ عز و جل کے فرمان کو وہ پسے پشت ڈال دے۔ شیطان پر عید کا دن کس قدر گراں گزرتا ہے۔ وہ اپنی ذریت کو حکم دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذت نفسانی میں مشغول کر دو۔ افسوس، ہر زمانے میں شیطان اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات و حسنات کی کثرت کر کے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا، مگر افسوس، صد افسوس، اب مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے۔ اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ قسم کی الٹی سیدھی ڈیزائن والے، بلکہ معاذ اللہ جانداروں تک کی تصاویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوب رنگلیاں منائی جاتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، بے ڈھنگے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہم اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط سمجھنے لگے ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اور پروردگار عالم کا ارشاد پاک، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ یعنی تم فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو اپنی نگاہوں میں رکھو، اور فضول خرچی کرنے کی کس قدر مذمت قرآن پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ ان فضول خرچیوں سے ہرگز ہرگز اللہ عز و جل کو خوش نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل نہیں کر سکتے، پھر ہم کیوں ان حرکتوں کا ارتکاب کر کے اللہ عز و جل کو بھی ناراض کرتے ہیں، اور اس کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی رنجیدہ کرتے ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، یہ انسان حیوانیت کے اندر مکمل طور پر خود کو لبریز کر دیا ہے، اور عقل و تدبیر اور دوربینی کو اس نے نظر پسے پشت کر دیا ہے۔ عموماً حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی، عام طور پر اس کو کوئی حرکت دور اندیشی کے ماتحت نہیں ہوتی،
برخلاف انسانوں کے کہ انہیں نہ صرف کل ہی کی بلکہ مسلمانوں کو تو اس دنیاوی زندگی کے بعد والی اخروی زندگی کی بھی فکر ہوتی ہے۔ بس عقل مند اور دور اندیش انسان وہی ہے، بلکہ انسان ہی وہ ہے جو کل کی بھی فکر کرے اور دور اندیشی سے کام لے۔ مگر افسوس آج کل اس دور اندیشی کا تو نام تک نہیں رہا، اور اب اس فانی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، اب تو لوگ اپنی زندگی کا مقصد جس طرح بھی ممکن ہو سکے مال کمانا، خوب ڈٹ کر کھانا پینا اور خوب غفلت کی نیند سونا ہی سمجھتے ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادو، کیا اسلام ہمیں اس چیز کا درس دے رہا ہے؟ ایک شعر کو آپ ملاحظہ فرمائیں، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بھی ایک یا نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے۔ اسلام کے مقدس شہزادو، زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے آخر ہمیں زندگی کیوں عنایت فرمائی؟ قرآن پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اے اللہ عز و جل کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کر ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اس موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون زیادہ فرما بردار ہے اور مخلص ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، خرافات کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بناؤ۔ اور کیا خوب کہا ہے، لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، تو ان باتوں کو ہم اپنی نگاہوں میں رکھیں اور نئے نئے کپڑے پہننا اور لذیذ و عمدہ کھانے تناول کر کے ہی عید سمجھ بیٹھیں، یہ تو ہماری حماقت ہے۔ آپ ہمارے اسلاف کرام کی تاریخ کو دیکھیں، بزرگان دین کی تاریخ کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، عید کا دن ان کا کیسا رہتا تھا، عید کے دن کو وہ کس طریقے سے گزارتے تھے۔ ہم ان باتوں کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، کیونکہ اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، اگر ہم صلحاء اکرام کی تاریخ کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، تو یقیناً رکھنے کے بعد اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پروردگار عالم فضل فرمائے گا اور ہم کامیابی کی طرف خود کو گامزن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے اسلاف کرام کی تاریخ کو، اپنے بزرگان دین کی سیرت پاک کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات گزارے، یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا۔ رب قدیر کی دعا ہے کہ پروردگار عالم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔